الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد. درس تفسیر قرآن کریم. آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے اعتراضات اور الزامات کو بیان فرمایا، ان کی ہٹ دھرمی، ان کے ضدی پن کو اور ان کے غرور و تکبر کا تذکرہ فرمایا. جبکہ اس آیت میں اور اس سے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی خاص صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ وہ صفات ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک میزان ہے، ایک کسوٹی ہے، ایک آئینہ ہے کہ جس آئینے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان صفات سے مزین ہوگا وہ اللہ کا حقیقی اطاعت گزار ہوگا، اس کا شمار عباد الرحمن میں ہوگا. اور جو ان صفات سے عاری ہوگا اور جس میں یہ صفات موجود نہیں ہوں گی وہ خدائے رحمان کا اطاعت گزار ہونے کے بجائے شیطان کا بندہ کہلائے گا. آیت نمبر 63 میں ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. خداوند رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو آرام سے اور بغیر تکبر کے زمین پر چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل لوگ انہیں خطاب کرتے ہیں، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو وہ انہیں سلام کہتے ہیں اور بے پرواہی اور بے نیازی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی اہم اور بنیادی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلی صفت ارشاد ہو رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، وقار کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال ڈھال سے غرور و تکبر نظر نہیں آتا. یہاں پر پہلی صفت عاجزی اور انکساری کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کی بنیادی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے طرز عمل میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. وہ غرور اور تکبر سے دور ہوتے ہیں. جس طرح عاجزی اور انکساری ایمان کی چابی ہے، اسی طرح غرور اور تکبر کفر کی چابی ہے. خدا کو جس قدر عاجزی اور انکساری سے محبت ہے اور خدا پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے عاجزی اور انکساری اپنائیں، اسی طرح خدا بند متعال نفرت کرتا ہے ان بندوں سے جو غرور اور تکبر کا راستہ اپناتے ہیں. اور دوسری صفت جس کا اس آیت میں خدائے رحمان نے تذکرہ فرمایا ہے وہ حلم و بردباری کی صفت ہے کہ جب بندگان خدائے رحمان کا سامنا ہوتا ہے نادان اور جاہل لوگوں سے، اور جاہل اور نادان لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ کون سا طرز عمل اپناتے ہیں. وَخَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ ان پر سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ سلام ایسا سلام ہے جو لاپرواہی اور بزرگواری پر مشتمل ہوتا ہے. یہ سلام ایسا سلام ہے جو نہ جواب دینے کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. یہاں پر یہ سلام ایسا سلام ہے جو جاہل اور نادان لوگوں سے بحث و مباحثے سے گریز کا معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بحث اور مباحثہ، دلیل اور استدلال ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو صاحب فہم و فراست ہوں، جو صاحبان علم ہوں، جو صاحبان شعور ہیں. ان کو دلیل اور استدلال سے قائل کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ علمی بحث اور علمی مباحثہ کیا جاتا ہے.
لیکن جو لوگ نادان ہوں اور جاہل ہوں اور غرور و تکبر کا راستہ اپنائے ہوئے ہوں، ان کے ساتھ مجادلہ، بحث و مباحثہ کرنا روا نہیں ہے۔ اور یہ جو خدائے رحمان کے بندے ہیں وہ ان کے ساتھ ملائمت سے گزر جاتے ہیں، اور یہ ایک بڑا لطیف اور مؤثر طریقہ ہے۔ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت میں جب اس کو دیکھتے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس طریقہ کار کے کتنے مثبت اثرات ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام جب گلیوں سے گزرتے ہیں اور لوگ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو پیغمبر گرامی اسلام ان سے جھگڑا نہیں کرتے، ان سے بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ پیغمبر کو جب لوگ پتھر مارتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک شامی شخص آتا ہے اور امام علیہ السلام کو ناسزا کہتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو امام علیہ السلام نے اس کی اس نادانی اور اس جہالت کا جواب کس انداز میں دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے تو مسافر ہے، اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے کھانا حاضر ہے، اگر تجھے مکان کی ضرورت ہے مکان حاضر ہے۔ یعنی یہ ایک طرز عمل ہے، یہ ایک طریقہ کار ہے جو انتہائی مؤثر طریقہ کار ہے، اور یہ سیرت اہل بیت ہے۔ اور جو عباد الرحمن ہیں اور خداوند متعال کے خاص بندے ہیں، ان کے وجود میں یہ صفات اس قدر رچ بس جاتی ہیں کہ ان کی چال ڈھال سے یہ صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی عاجزی اور انکساری خدا کے بندوں کے اندر اس قدر رچ بس چکی ہوتی ہے، اس کے ہر عمل میں اس قدر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ راستہ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے راستہ چلنے میں بھی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ حلم و بردباری سے اس قدر مزین ہوتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ کی شان میں اگر ناسزا کہا جائے، اگر گستاخی کی جائے تو اس کے باوجود بھی حلم و بردباری کا دامن نہیں چھوڑتے، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا چراغ ثابت ہوتے ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اس قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔